السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل قلم گروپ کی طرف سے ارسلان احمد عاکف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول سہگانہ۔ اہل عروض نے الفاظ کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: سبق، وطد اور فاصلہ۔ کیونکہ یہ 3 قسم ہوتے ہیں اس لیے ان کو اصول سہگانہ کہتے ہیں، یا اسے اصول ارکان بھی کہتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب کی 2 اقسام ہوتی ہیں: سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ پہلے ہم سبب خفیف کرتے ہیں۔ یہ 2 حرفی کلمہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا ہے، مثلا تو، کل وغیرہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو کے تے کے اوپر پیش اور واو کے اوپر جزم ہے، یعنی تے متحرک اور واو ساکن ہے۔ اسی طرح کل، کاف کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم ہے، یعنی کاف متحرک اور لام ساکن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سبب ثقیل وہ 2 حرفی کلمہ جس کے دونوں حروف متحرک ہوں۔ ایسے الفاظ عربی زبان کے سوا دوسری زبان میں نظر نہیں آتے، البتہ اردو فارسی میں ترکیبی صورت میں ایسے الفاظ ملتے ہیں، مثلا گلے رنگشہ یا گلے شجر، دل نلاں، تپ ہجر وغیرہ۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں گلے گاف کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر ہے، یہ سبب ثقیل کہلائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وطد وطد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں: وطد مجموع اور وطد مفروق۔ وطد مجموع کیا ہے؟ وہ سے حرفی کلمہ جس کی شروع میں 2 حروف متحرک ہوں اور آخری حرف ساکن ہو، مثلا قلم، سبق، ستم وغیرہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سبق یعنی پہلے 2 حروف پہ زبر ہے، یعنی دونوں متحرک ہیں، اور کاف پہ جزم ہے، یعنی ساکن ہے۔ اسی طرح قلم پہلے 2 حروف متحرک اور پھر ساکن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وطد مفروق وہ سے حرفی کلمہ جس کا پہلا اور تیسرا حرف متحرک اور درمیانی حرف ساکن ہوتا ہے، مثلا اہل، رازے، کولے وغیرہ۔ ان میں دوسرا حرف ساکن ہے، اس لیے تیسرا حرف متحرک سمجھا جائے گا۔ عروضیوں کی اصطلاح میں حرف ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کا پہلا حرف متحرک ہو۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر کلمہ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے سبب، وطد یا سبب اور وطد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک مصرع مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں: وہ اپنے نگر کی خطرناک ربا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یعنی سبب خفیف، اپنے یعنی اس میں 2 بار سبب خفیف آئے گا، نگر، وطد مجموع، اور کی سبب خفیف، خطرناک، خطر وطد مجموع ہوگا اور ناک وطد مفروق۔ اس کے بعد ربا، رو ہوگا سبب خفیف، با ہوگا وطد مفروق۔ 2 سبب خفیف مل کر ایک فعل بنتا ہے، جیسے اپنے بروزن فعل ہے۔ تقطیع میں حرکات کا اختلاف کوئی حرج واقع نہیں کرتا، یعنی جو وزن اپنے کا ہے وہی الفت، آجا، عالم وغیرہ کا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فاصلہ اہل عروض نے ایسے کلمات کو فاصلہ کہا ہے جن میں 4 یا 5 حرف ہوں۔ اس کے بھی 2 قسم ہیں: فاصلہ صغریٰ اور دوسرا ہے فاصلہ کبریٰ۔ فاصلہ صغریٰ پڑھتے ہیں:
اس 4 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے 3 حرف متحرک اور چوتھا حرف ساکن ہو، جیسے شعراء، حرکت، یعنی کہ اگر کوئی آواز 3 بار پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک آواز رکنے سے پہلے دوسری آواز اور دوسری آواز رکنے سے پہلے تیسری آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ رک جاتی ہے، یعنی سکون میں چلی جاتی ہے، جیسے شعراء 3 متحرک اور 1 ساکن، اور پھر حرکت، یہ بھی ایسے ہی 3 متحرک اور 1 ساکن۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فاصلہ کبریٰ وہ 5 حرفی کلمہ ہے جس کے پہلے 4 حرف متحرک اور 5واں ساکن ہو، جیسے گل شجر، دل صنم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گل شجر کے پہلے 4 حروف متحرک اور آخری ساکن ہے، اسی طرح دل صنم کے پہلے 4 حروف متحرک اور آخری ساکن ہے۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ بعض اساتذہ کا قول ہے کہ 4 حرفی کلمہ سبب ثقیل اور سبب خفیف سے بنا ہے اور 5 حرفی کلمہ سبب ثقیل اور وتد مجموع سے مرکب ہے، اس لیے فاصلہ علیحدہ سے کوئی چیز نہیں، لیکن عام طور پر فاصلہ کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے لیکچرز بآسانی سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہ سبق یہیں تک تھا، اگر خاکسات سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ضرور اطلاع کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔